بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ تحفۃ الحبیب۔ جو کچھ آج بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز بہت توجہ کرنی ہے اور اس کو پھر یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ بعض حضرات یوں بھی تعریف کرتے ہیں، ویسے عام تو مشہور ہے نا، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی، جو ہجرت کے بعد ہوئی وہ مدنی، اور بعض تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، جو مکہ میں نازل ہوئی چاہے ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد وہ مکی ہے، اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ جس میں کلہ آ جائے، سجدے کی آیات آ جائے وہ مکی ہے۔ جس میں جہاد کا ذکر ہو، منافقین کا ہو، وہ مدنی ہے۔ سورۃ الاحزاب چونکہ اس میں جماعتوں کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام احزاب ہے، مدنی ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد 90 نمبر پر نازل ہوئی ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 33 نمبر پر ہے۔ ہند قاضی رحمہ اللہ تعالی ربط سابقہ صورت میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اور اس صورت میں ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ جی یہ ربط ہو گیا قیس صاحب کے نزدیک۔ اور ربط اسمی سورہ سجدہ میں فرمایا مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی کار ساز نہیں، اس کے سوا کسی کو مت پکارو، اور نہ خدا کے یہاں کوئی شفیع غالب ہے۔ تم اس عقیدے پر قائم رہو، اس کی تبلیغ کرو، اگرچہ عرب کے تمام قبائل احزاب مل کر تمہارے مقابلے میں آج ہے۔ سمجھ لیا کہ سابقہ صورت میں ہے مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اور اس صورت میں یہ ہے کہ تم اس مسئلے پہ ڈٹے رہو چاہے سارے قبائل تمہارے مخالف ہو جائے۔ ربط معنوی گزشتہ صورت میں بیان کیا گیا کہ شفیع کاری کوئی نہیں۔ اب اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ مشرکین نرم ہو رہے ہیں کہ کم از کم ہمارے معبودوں کو شفیع مان لو، صلح ہو جائے گی، تم نے نرمی نہیں کرنی۔ شفیع غالب اور قہری کوئی بھی نہیں ہے، شفاعت ہوگی لیکن وہ رحمت کا بہانہ ہے۔ ذل الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے تحفۃ الحبیب میں لکھا ہے، حوالہ دے کے جواہر القرآن حضرت شیخ کی تفسیر رحمہ اللہ، اور نظم الدرر قاضی لقاء المحسن حافظہ اللہ، قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے۔ خلاصہ یہ بات غور سے سننا اور یاد بھی کریے، سورہ احزاب کے متعلق جو کچھ ہوگا اب اور نماز کے بعد یاد کرنا ہوگا انشاءاللہ۔
اس صورت میں مشرکین کی 3 خرابیوں کو دور کرنا مقصود ہے، جس میں سے ایک اصول میں تھی اور 2 فروع میں، عقیدے میں۔ اصولی خرابی یہ کہ وہ اپنے معبودوں کو عند اللہ شفیع غالب سمجھتے تھے، کہ بس جو ہمارے پیران ہیں، مرشد ہیں، وہ شفیع غالب ہے، اللہ کی نبی مرضی وہ منوا لیں گے۔ فروعی خرابیاں کیا تھی؟ وہ اپنی بیوی سے زہار کے بعد اسے بالکل ماں کی طرح سمجھتے اور کفارے کے بعد بھی اسے اپنی بیوی نہیں بناتے تھے۔ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تیری پیٹ ماں کی طرح ہے، تو کفارہ دے کے پھر وہ بیوی ہے، لیکن وہ نہیں بناتے۔ دوسرا متبنہ بیٹا، جسے بیٹا کہہ دیتے تھے نا، اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، اور اگر وہ فوت ہو جاتا یا طلاق دے دیتا تو اس کی بیوی کو حرام سمجھتے تھے، حالانکہ کہنے سے نہ وہ متبنہ بیٹا بنتا ہے، نہ متأخا کوئی بھائی بنتا ہے، نہ کوئی بیٹی بنتی ہے، نہ کوئی بہن بنتی ہے، یہ سب من گھڑت چیزیں۔ حاصل یہ ہے کہ تمہارے زعم اور خیال سے تمہارے معبود شفیع غالب نہیں بن جاتے، جس طرح زہار سے بیوی حقیقی ماں نہیں بن جاتی، کسی کو بیٹا بنا لینے سے حقیقت میں بیٹا نہیں بنتا۔ یہاں تک یہ باتیں اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے جی، انشاءاللہ۔ آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے 19 احکام نازل فرمائے ہیں، صفحہ نمبر 144۔ 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، توجہ، 9 مومنین کے لیے، اور 2 ازواج مطہرات کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آگے چلو ذرا، یہ سارے احکام پھر بیچ میں جب آئیں گے نا جی، کہ 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، 9 مومنین کے لیے ہیں، 2 اجمالاً ذہن میں آ گئی نا، پھر جب یہ کریں گے پہلا حکم دوسرا حکم، اب آسانی رہ جائے گی۔ کئی صاحب کا ربط، دوسرے 2 ربط، خلاصہ، اور پھر خلاصے کے بعد یہ کہ اس میں 3 خرابی، 1 اصولی 2 فروعی، پھر یہ 19 احکام، وہ جب چلتے جائیں گے نا، پہلا حکم دوسرا، تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خلاصہ، مشرکین کے کہنے میں ہرگز نہ آنا، کیونکہ کسی کے شفیع کاری کہہ دینے سے کوئی شفیع کاری بن نہیں جاتا، جیسے کسی کے اپنے بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ بیوی اس شوہر کی ماں نہیں بن جاتی، جیسے کسی غیر کو اپنا بیٹا کہہ دینے سے وہ غیر اس کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس پہ میں تھوڑی سی تشریح کروں گا، اللہ پاک توفیق دے انشاءاللہ العزیز۔ الباقی بعد الصلاۃ انشاءاللہ رب العالمین۔ ایک بات ہے بڑی سخت، ناراضگیاں بھی پڑتی ہیں سیف الاسلام ادھر دیکھو، لیکن آپ نے زندگی میں ڈٹ کے بیان کرنی۔ سورہ احزاب یہ عوام میں بیان کرنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میرے ذمے ایک دفعہ آیات میراث لگیں، یا میں نے خود کہا بیان کروں گا، مجھے یاد نہیں، عبداللہ میرج حال میں رمضان میں ہمارا جماعت شرع توحید و سنہ کا صبح بہت اجتماع ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، میرے ذمہ لگی تو میں نے وہاں یوسیکم اللہ والی آیات ساری بیان کی، جتنی اللہ نے توفیق دی۔ علماء نے کہا کہ یار یہ کام بڑا مشکل ہے، سخت ہے، لیکن آپ نے بڑی آسانی سے سمجھا دیا۔ تو بھائی عوام میں بھی یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں مولا غلام، چاہے نہ سمجھ آئے نا، اتنا پتہ چلتا ہے کہ
یہ مسئلہ ہے، بس سورہ احزاب زندگی میں بیان کرنی ہے۔ یہ جو متبنہ بیٹے والی ہے نا، خیال کرنا، ابرار نے مولا شبالو کو کہا کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں، ہر سال میں ماڈل متعارف ہو رہا ہے، تو مجھے ایک بیٹا دے دو، میری اولاد نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اس نے دے دیا بیٹا۔ اب یہاں پوری زندگی لعنت نہیں لینی ہے، آپ سنیں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا، پہلے بھی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ لکھو مثال کے طور پہ کہ عبد الرحمن یا حبیب الرحمن، محمد زبیر، محمد سعد، اور آگے لکھو بن ابرار۔ یہ ادھر لکھا ہے یوں کون سی میں؟ خدا کی لعنت، جھوٹ ہے نا، یہ سمجھ رہے ہو؟ بیٹی لے لی، جھوٹ ہے، لے لی نا، دو چیزوں کا خیال کرو کہ وہ دودھ پی لے بچہ، اس کی عمر ابھی 2 سال سے کم ہو، یا 1 دن کا دودھ پی لے، تو وہ رضائی کیا بن جائے گا؟ بہن بھائی بن جائے گا بچوں کا، ان کا بیٹا بن جائے گا بیٹی، لیکن ولدیت وہی ہے۔ یہ استادی کہ تو کس نے کہا ہے دوسرے سے بیٹا لو؟ نہ لو نا، اللہ سے مانگو، اللہ دے دے گا۔ ویسے کہو کہ یہ بھی میرا بیٹا، وہ بھی میرا بیٹا، کوئی بات نہیں۔ کبھی بھی علی کوئی بڑا چھوٹا لے پالک اور اس کا نام اپنی طرف منسوب کرے، قبر میں بھی چلا جائے گا پھر بھی گناہ ملتا رہے گا۔ ارشد حکیم نے کہا مثال کے طور پہ، وہ لڑکا مثال کے طور پہ ارشد حیدری، سفیان حیدری، ابوبکر مستانی بن فلاں، حالانکہ اس کا باپ اور ہے، اس نے تو لیا ہے اس سے، لے، لیکن ولدیت وہ نہیں، جو حقیقت ہے وہ چلے گی، ورنہ جھوٹ بنے گا۔ تو اب لوگوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے یا کہ نہیں؟ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں استاد جی جس طرح بھی ہے نا، لیا ہے نا، بھئی لیا ہے تو باپ جو اصل ہے اس کا ذکر کرو نا۔ اس لیے اس میں یہ ہے کہ متبنہ بیٹا بیٹا نہیں بن جاتا، وہ وراثت میں بھی اسی طرح اس کو نہیں ملتا، ویسے دے دو لیکن وہ بیٹا نہیں بنتا، بیٹی نہیں بنتی۔ آگے چلیں جی۔ فقیر کا ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور ادھر ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ صورت ممتاز ہے، سارے کام ہی ختم ہو گئے، یعنی ایسا ممتاز بیان کیا، امتیاز بیان کیا، کیا اس صورت میں خاتم النبیین کا لفظ آتا ہے۔ کون سا آتا ہے؟ اور ذل الرحمان صاحب نے اپنے امتیاز لکھا ہے، زبردست ہے۔ اللہ پاک کا ازواج مطہرات کو پردے کے مختلف پہلو پہ حکم دینے پر، جس سے پردہ ہے ان سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، اپنے گھر میں ٹکی رہو، جاہلیت والا بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ امہات المومنین کو یہ حکم ہے تو روحانی بناتے امہات المومنین کو بطریقے جو ہے اولا یہ حکم ہے۔ تو یہ بھی یاد کر لینا، اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ تمہیں پتہ ہے ترجمے کی کسر نکل جاتی ہے، کبھی 11 رکوع کبھی 6 رکوع۔ یہ جو کہ صورت ہے ایک اہمیت کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، یاد کر کے لانا ہے۔ انشاءاللہ باقی ہفتے کو آگے چلیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللہ ہمارے مدرسہ مسجد
تمام نظام میں آسانیاں پیدا فرما دو۔ میرے ان عزیزوں کا پڑھنا، ہمارا پڑھانا آسان فرما دو۔ ہمارا شعبہ جو لڑکیوں کا ہے، پڑھنے پڑھانے والے کو جزائے خیر عطا فرما دو۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دو۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرما دو۔ اللہ ہم سب کی زندگی دراز فرما دو۔ موجودہ قدیم جدید جتنی بیماریاں سب سے محفوظ فرما۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، دوست، دشمن جو فوت ہو گئے، غریق رحمت فرما۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ میری والدہ محترمہ پہ رحمت فرماؤ، انہیں صحت عطا فرماؤ۔ اللہ ان کو بڑی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ فرماؤ۔ اللہ میرے جتنے بہن بھائی ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، اللہ سب پہ رحمت فرماؤ۔ یہ جتنے بیٹھے ان کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، سب پہ ہر لحاظ سے رحمت فرماؤ۔ اس مدرسے میں باہر سے آنے والی بچیاں، ادھر سے آنے والی، سب کو اللہ نیک بناؤ، دین کا خادم بناؤ۔ اللہ میرے پوتے پوتیاں، نواسیاں، سب کو نیک بناؤ، حفاظت فرماؤ۔ اللہ میرے عطا الرحمان صاحب کو نورینہ اولاد عطا فرماؤ۔ اے اللہ بیٹا عطا فرماؤ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔